زمین و زمان تمہارے لیے آقا مکینوں مکان تمہارے آج چیلم کی محفل میں آئے ہوئے نبی کے غلاموں، اپنے نبی کی نعتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو ذرا معطر کر لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، جو میرے نبی کے قصیدے پڑھتا ہے، جو میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اللہ اس کی قبر بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ پوچھیں حضرت جی یہ قبر کیسے سنور جاتی ہے؟ تو آؤ نہ دیکھو چلے جانے والے چلے گئے، جب وہ دنیا میں بھی سرکار پر درود پڑھنے والے تھے، وہ سرکار کی نعتیں پڑھنے والے تھے، سرکار کا ذکر کرنے والے تھے، آج قبر میں موجود ہیں، ان کے لیے درود پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا رہے ہیں، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا رہے ہیں، میرے آقا کی نعتیں پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کیا جا رہے ہیں۔ آج قبر میں مرحومہ کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی اور تم بھی خوش ہو کر پڑھ لو، زمین و زمان تمہارے بس ایک ایک والیم اور ذرا مل کر آواز ہے، ذرا میں سننا چاہتا ہوں ذرا آپ کی پیاری پیاری آوازیں بھی۔ کیا پتا کوئی اللہ کا ایسا محبوب بندہ بیٹھا ہو جس کے نعت پڑھنے سے اللہ مجھ پر بھی کرم فرما دے، اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ مل کر آواز آئے، زمینوں چونا تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں، دہن میں زبان آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ او مری والوں لوگ پوچھے نا آج تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہونے، کہنے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں مل کر آواز ہے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ بعد از حمد و ثنا نہایت قابل احترام جمیع حاضرین و ناظرین، سٹیج کی زینت حضرت علامہ نور الامین صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق حضرت علامہ قاری مالک صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ ظفر الحق صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق حضرت علامہ ظفر عباسی صاحب، قاری مدثر صاحب، علامہ مبشر منظور صاحب، قاری دانش صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق خطیب اہل سنت حضرت علامہ دلشاد احمد صدیقی صاحب، عظیم ثناخان رسول جناب شوکت عباسی صاحب اور دیگر رمضان عباسی، عرفان عباسی، عثمان عباسی صاحب میزبان محفل۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا نام سورہ عصر ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت ہے کہ جو سورہ کوثر کے بعد دوسری چھوٹی سورت، اور یہ وہ سورت ہے کہ حضرت علامہ شافعی، امام شافعی
قذافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ قرآن میں اس سورت کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ بھی کرتا تو اس سورت کے اندر اتنی جامعیت ہے، اس سورت کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول سنہری بتا دیے کہ اگر قرآن پاک کی اور کی سورت نازل نہ ہوتی، صرف یہ سورت نازل ہو جاتی تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سورت ہدایت کے لیے کافی آئے گا۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، سونے آپ آئے شریعت بند ہو گئی ہے، آپ آئے ہیں رسالت کا باب بند ہو گیا ہے، اس لیے کہ بات کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء علیم۔ فرمایا یہ سونا نبی آ گیا ہے، یہ لجپال نبی آ گیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے فرعون کو ہم نے غرق کیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے اللہ نے موسیٰ کو نجات دیا ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے اللہ نے عیسیٰ کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ وہ لجپال نبی آ گیا ہے۔ قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اے امت مصطفیٰ ہم نے تم پر بھی بڑا کرم کیا ہے، ہم نے تم پر بھی بڑا احسان کیا ہے، اس لیے کہ تم امت میرے نبی کی امت ہو۔ یا اللہ ہم پر کیا کرم کیا ہے، کہا تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 اجر عطا فرماؤں گا، تم ایک نیکی کرو گے 10 اجر عطا فرماؤں گا، ایک گناہ کرو گے ایک لکھوں گا، ابھی نیکی کا ارادہ کرو گے پھر بھی نیکیاں لکھنی شروع ہو جائیں گی، نیکیوں کی طرف چل جانے کا ارادہ کرو گے پھر بھی نیکیاں لکھنا شروع کر دوں گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے زمانے کو عزت عطا کی ہے، قیامت تک میری امت کے زمانے کو بھی عزت عطا کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور تمہیں میں مثال بتاؤں، کہا باقی امت یہود اور نصارہ ان کا وقت طلوع سے لے کر عصر تک ہے، تمہارا وقت عصر سے لے کر مغرب تک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کہتا ہے او یہودیو آ جاؤ، صبح آدھے دن جو بندہ میری مزدوری کرے گا میں اسے آدھا کی رات دوں گا۔ یہودی مزدوری کرتے ہیں، آدھا کی رات اجرت لے کر چلے جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے جو آدھے دن سے لے کر عصر تک کام کرے گا اسے بھی میں ایک کی رات دوں گا۔ پھر نصارہ آتے ہیں، عیسائی آ کر کام کرتے ہیں، پھر کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا اسے میں 2 کی رات عطا کروں گا۔ وہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والی وہ تم ہو، جن کا وقت تھوڑا اجر زیادہ، وقت تھوڑا نیکیاں زیادہ، وقت تھوڑا اللہ کا فضل زیادہ، وقت تھوڑا اللہ کا کرم زیادہ۔ او یہودی غصے میں آگے، نصرانی غصے میں آگے، اس بندے سے کہنے لگے یہ کیا ظلم ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک کام کریں، ہمیں ایک کی رات ملے، ہم عصر تک کام کریں ہمیں ایک کی رات ملے، یہ عصر سے مغرب تک کام کرے انہیں 2 کی رات ملے۔ وہ بندہ کہے گا بتاؤ میں نے تم سے ظلم تو نہیں کیا ہے، تم سے ایک کی رات کی بات کی تھی تمہیں ایک کی رات دے دیا، اے عیسائیوں تم سے ایک کی رات کی بات کی تھی تمہیں ایک کی رات دے دیا، ارے میں کیا کروں، یہ اللہ کا فضل حملہ کے لال کی امت پر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ان کے تھوڑے وقت میں بھی انہیں نیکیاں زیادہ عطا کر رہا ہے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگی ارے مان، دیتا ہے خدا ان کا کرم مانگے ارے مان۔ آپ بھی پڑھ لیں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگے ارے مان، دیتا ہے
گناہ لے کر قبروں میں جائے گی، جب اٹھیں گی تو نیکیوں کے ساتھ پوچھیں گے اللہ جی ہم گناہ لے کر آئے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو رب فرمائے گا یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تیرے گھر والوں نے چیلنج کی جو محفل سجائی تھی، اس میں جو قرآن پڑھا گیا تھا، اس میں جو نعت خوانی کی گئی تھی، اس میں جو واز کیا گیا تھا، وہ تیری اولاد نے دعا کی تھی کہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فرمایا یہ تیری اولاد دعا کر رہی تھی، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ عدل کرے تھرے تھر کنے